السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنا دیا۔ پھر ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں آتے ہیں، اپنی پگڑی والا سر اور تکبر والی ناک زمین پر رکھ کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا کے اندر بہت اللہ کی مخلوق ہے، اور اشرف المخلوق انسان ہے جس کو رب رحمان نے خود بنایا ہے، اور ان انسانوں میں یہ ہے جو اس کے سامنے اس کی تعریف بیان کریں گے، قیام رکوع اور سجدے میں جائیں گے، پھر اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم کو معاف فرما دے۔ پیارے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتوں کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم تعریف اللہ کی کرتے چلے جائیں، شکر ادا کرتے چلے جائیں، وہ کم ہے۔ ہم کسی ایک نعمت کا پورا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم منڈیوں میں جاتے ہیں، صبح منڈیاں بھری ہوتی ہیں، سارا سامان خرید لاتے ہیں، اللہ رات کو پھر بھر دیتے ہیں۔ فصلوں میں اتنی فصلیں، پھل اور ہر طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے انسان بندے کو دی ہیں کہ یہ کھائے پیے اور میرا شکر ادا کرے۔ تو جب انسان کے اندر شکر بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مددیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ناشکری آ جاتی ہے، پھر آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، غم بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی دو چیزیں موجود ہیں، حلال اور حرام۔ جو بندہ پہلے آپ دیکھ لیں جو تھوڑی سی بڑی عمر کے ہیں، 40 سے اوپر کے ہیں، ایک بندہ گھر میں کماتا تھا، 8-10 لوگ کھاتے تھے اور خوشحال تھے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی جھگڑا کوئی لڑائی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ لیکن آج گھر کا ہر فرد کما رہا ہے، پھر بھی پریشانی ہے، خرچے پورے نہیں ہو پا رہے، برکت کم ہو گئی ہے، شکر کم ہو گیا ہے، الحمدللہ کہنا چھوڑ دیا ہے، سلام جو عام تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ مطلب جو خیر والی برکت والی چیزیں تھیں وہ ہم نے اپنے سے دور کر دی ہیں، اور ہم اس دنیا کے پیچھے چل پڑے ہیں جس کی اللہ کے ہاں کوئی پرواہ ہی نہیں، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں،
دنیا کی اللہ کے ہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے۔ تو ہم سب اس وقت اس کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کمانا چاہیے، رزق حلال کھانا چاہیے، لیکن اس کے اندر اللہ کا شکر بہت ہونا چاہیے، آنے والے کا احساس ہونا چاہیے، آنے والے کا عزت و وقار ہونا چاہیے۔ تو بھائیو جب یہ چیزیں دل میں موجود ہوں گی تو اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دے گا۔ دکان پر آتے ایک چیز لیتے، ایک ساتھ ویسے مل جاتی، بچہ ہوتا ساتھ تو ٹرافی پکڑا دیتے۔ یہ صدقے تھے، یہ خیرات تھی، لیکن پورے مال میں برکت تھی۔ اب جو لینے آتا ہے اس سے بھی وعدہ لے کے جاتا ہے، افراتفری ہے۔ تو پیارے بھائیو یہ چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں، اور یہ تنگی اس وقت کی تنگی سے زیادہ نہیں ہے، یہ تنگی ہم نے اپنے اوپر سوار کی ہے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو اٹھا لیں اور آج کے دور کو اٹھا لیں، اس وقت وسائل کم تھے تو تنگیاں تھیں، اب ہر چیز موجود ہے لیکن تنگی ہم نے اپنے اوپر سوار کر لی۔ وجہ سبب سٹیٹس، خود نمائی، معاشرے کے اندر میرا مقام، میرا قد، مجھے لوگ پہچانتے ہوں، میری حیثیت 2000 کی ہے، 3000 کی ہے، میں نے لاکھ کی بنا لی ہے، میرے گھر کے خرچے 10,000 میں گزارا ہوتا ہے، میں نے 50,000 بنا لی ہے، قرضے، پھر قسطیں، پھر سود، مطلب ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں تھا، کام تھا، ذکر بہت تھا، سجدہ بہت تھا، رب کی تعریف بہت تھی، رستے کھلنے شروع ہو گئے، جو گرے بندی تھی ٹوٹنی شروع ہو گئی، اور اللہ نے پھر وسائل دینے شروع کر دیے۔ اگر ہم دیکھیں جو اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں تو وہ وسائل کم تھے، دیکھیں خوشحالی زیادہ تھی۔ اب میرے پاس وسائل زیادہ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں وسائل نہیں دیے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، انہوں نے ہمیں ہر چیز وہ پرووائڈ کی ہے جو وہ کر سکتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے وسائل سے زیادہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، بچوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دور میں بھائی جان ہم نہیں دیکھ رہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، صرف یہ ہے کہ میرے بچے کا معیار اچھا بن جائے، دنیاوی سٹیٹس بہت بہتر ہو جائے، معاشرے کے اندر میرا مکان بن جائے، برادری کو دکھا سکوں کہ ہم بہت اوپر نکل گئے۔ اس چیز نے ہمیں مار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے اندر دعوت دیتے ہیں، ظلم کی انتہا ہے، جہالت کا دور ہے، لیکن بھائیوں وجہ کیا ہے؟ ہر طرف سے گھیرے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت اور رسالت نہیں ملی، انہوں نے اپنے آپ کو کیا پیش کیا؟ اپنا اخلاق پیش کیا، اپنا کاروبار پیش کیا۔ کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے مال کے اندر کوئی ملاوٹ ہے، ان کی زبان جو یہ بات کرتے ہیں اس میں کوئی دایاں بایاں ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہم نے واقعہ سنے، ایک ترتیب کے ساتھ سنے ہیں کہ پہاڑی پر چڑھتے اعلان کرتے ہیں اگر میں کہہ دوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور وہ آپ پر حملہ کر دے گا، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ یہ صداقت اور امانت ہے۔ لیکن جب اعلان کر دیا نبوت رسالت کا، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، تو وہی لوگ جو آپ پر صداقت اور امین کی باتیں کر رہے تھے، وہ آپ پر کوئی ایسا الزام نہیں لگا سکے کہ وہ آپ کی شخصیت خراب ہو جائے۔ مانتے پھر بھی اللہ کے رسول کے پاس رکھتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس کوئی امانت رکھ جائے، وہ ویسے ہی واپس ہم دیتے ہیں جیسے وہ رکھ کے جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہم نے، ہر بندے نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا غور، اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ جو ہماری ڈیوٹی نہیں نا، وہ ہم نے وہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لگائی ہے۔ ہماری ڈیوٹی چغلی کی نہیں ہے، ہاں ہماری ڈیوٹی غیبت کی نہیں ہے، لیکن وہ ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کے واپس آ رہے ہیں، جہاد کر کے آئے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ اب بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جن کا ان کے قد تھا، اللہ نے ان کو حمیت حیثیت دی تھی، ان کو ایک غلام ملتا تھا کہ ان کے رستے میں خدمت کرے گا۔
ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو غلام مل گیا، ایک غلام۔ اب ابو بکر کی شان بیان کریں تو بے شمار ہے کہ امت کی ماں ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ہے، شام کا رات کا وقت ہے، ستارے گنے جا رہے ہیں۔ امت کی ماں سوال کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کہا اس کی نیکیاں تو عمر کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں۔ امت کی ماں پریشان ہو گئی، میرے باپ کا نام ہی نہیں لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تم کیوں پریشان ہو؟ تمہارے باپ کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ دنیا کے لوگوں، میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے، میں ابو بکر کا بدلہ نہیں اتار سکا، میرا رب انعام دے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ ابو بکر کی حیثیت اور اہمیت ہے۔ کہا میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر آتا۔ عمر تیری وہ شخصیت ہے کہ تجھے شیطان دیکھ کر رستہ بدل لیا کرتا ہے، تیری دہشت ہے۔ یہ میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو کون ہوتا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ دونوں صحابہ ہیں، کیا شان ہے، جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں۔ آ رہے ہیں، خیمہ لگا ہوا ہے، وہ غلام سو گیا۔ اب غلام کو دیکھا اور کیا بولے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند سو رہا ہے۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ٹھڈا مار کے اٹھاتا اس کو پکڑا، ہلایا، اٹھایا کہ جاؤ یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، اللہ کے رسول کو ہمارا سلام کہنا اور ساتھ کہنا کہ روٹی ابو بکر عمر کے پاس موجود ہے، سالن چاہیے۔ وہ گیا، اسے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر عمر کو کہنا کہ تم لوگوں نے سالن کھا لیا ہے۔ وہ واپس آیا، آ کے اس نے وہی پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے سالن کھا لیا ہے۔ انہوں نے دوسری بات نہیں کی، وہ دوڑتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم نے سالن نہیں کھایا، ہمارے پاس ہمارے لیے کھانے کے لیے روٹی موجود ہے، سالن نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگوں نے سالن کھا لیا ہے۔ پھر جب تیسری بار یہ بات دہرائی وہ پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے رسول ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم نے صرف یہ کہا تھا یہ ہمارا غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند سویا ہوا ہے، بے فکری سے سویا ہوا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں، اس کو کوئی ڈر نہیں، یہ بڑی بے فکری سے سویا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے دانتوں کے اندر گوشت کے لوٹے دیکھتا ہوں، اور ہم کپڑے اتار دیتے ہیں، ہم بچا کے رکھتے ہیں، تو جسس کرتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کی حصوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں اور کس وقت اس کو گندہ کرنا ہے۔ ادھر شان دیکھ لیں اور ہمارا مقام دیکھ لیں۔ وہ جنت کی بشارتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، دکھ سکھ میں ساتھ چلنے والے، مارکوں کے اندر شامل ہونے والے، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ صرف اتنا کہا ہے یہ ہمارا غلام سویا کیسے ہے، تو میں تو سارے کپڑے اتار دیتا ہوں، میں کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کا بیٹا ایسا ہے، وہ حاجی صاحب گھر ایسے رہے ہیں، وہ پتہ کہاں سے پکڑ کے لا رہا ہے، ٹوکے چلائے جا رہا ہے، اتنا ریٹ نہیں اتنا ریٹ لگا لیتا ہے، مطلب اپنے کو لوٹ رہا ہے۔ اس طرح کر کے بے شمار باتیں ہیں بھائیوں، مطلب ایک موضوع کو پکڑ لیں تو اس کو لمبا کھینچیں جتنا مرضی، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ نصیحت یہ ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری نہیں، جو ہماری ڈیوٹی نہیں، وہ ہم کیوں لے رہے ہیں؟ اگر میں اس کے اندر وہ عیب موجود ہے تو پھر میں اس کی غیبت کر رہا ہوں، اگر نہیں ہے تو عیب ہے، اس پر بہتان لگا رہا ہوں، دونوں چیزیں میرے لیے گھاٹے میں ہیں اور میں دونوں ہی اپنا رہا ہوں۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خاتون آ گئی، واقعہ بڑا معروف ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھے اس کی سزا دے دو۔ اب سزا کیا تھا کہ زمین میں گاڑ دیا جاتا اور پتھر مار مار کے لہو لہان کر کے دنیا سے گزار دیا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، حمل ٹھہر گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ واپس آ گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ واپس جب یہ کھانا پینا شروع کر دے پھر آنا۔ وہ واپس پھر آ گئی کہ اس نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا, اس خاتون کو سزا دے دی. اللہ کے رسول نے اس حدیث میں اس بچی کا نام آیا ہے, جس کے ساتھ اس سے غلطی ہو گئی اس کا نام آیا ہے. جب بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے نہ اس خاتون کا نام آتا ہے نہ اس بندے کا نام آتا ہے. اللہ کے رسول نے تو یہ پردہ ڈالا ہے, اور جس کے اندر غلطی موجود نہیں ہم پردے اٹھا اٹھا کے کرتے ہیں. ایسے ہی گلی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو بہتان لگا دیتے ہیں. اس خاتون نے جس طرح توبہ کی ہے, جو صحابی کا واقعہ آتا ہے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر مارا ہے, خون کا فوارہ نکلا اور چھینٹے پڑ گئے, کہا تیرے خون نے میرے لباس کو گندا کر دیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام پہنچا, خالد تم نہیں جانتے اس خاتون نے کیسے توبہ کی ہے, وہ کیسے رب سے ڈری ہے, اور کس طرح اس نے اس کا پیچھا کیا ہے توبہ کا, کتنے سال گزارے ہیں. 9 ماہ کے بعد پھر 2 سال کا دودھ کا پیریڈ, پھر اس بچے کو کھانا کھلانا, اور اتنے سال اس نے توبہ کی. اگر وہ مکے کے 70 لوگوں میں ایک میں آتا ہے, سارے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تو سب جنتی ہو جاتے. تو میں توبہ کرنے کی بجائے میں تو نام نکال کے لاتا ہوں. بھائیو, میرے نبی کا اخلاق مزاج یہ ہے کہ منہ پھیرتے اگر غلطی کوئی کر کے آتا ہے کہ پردہ پڑ جائے, اس کا بھرم رہ جائے, اسلام شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, تو پیارے بھائیو میری کیا گارنٹی ہے, میری کیا ذمہ داری ہے, میں کس طرف چل پڑا ہوں. ہم کہتے ہیں وہ جہالت کا دور تھا. ایسی جہالت ایک عورت 100 بندوں سے منہ کالا کرتی, اور پھر کیا کرتی, جب بچہ ہو جاتا اپنے گھر کے باہر وہ پھولوں والا ہار لگا دیتی, رحیق المختوم پڑھ لیں, اور جس کے گلے میں وہ سارے لوگ لائن بنا لیتے, کسی کو شرم نہیں آتی کہ ہم نے کیا گندا کام کیا ہے. سارے لائن میں لگ جاتے آ کے کہ یہ پھول لگ گئے, اس کے گھر میں اولاد ہو گئی ہے. وہ جس کے گلے میں وہ ہار ڈال دیتی وہ اس کا باپ ٹھہرتا. اس سے بڑی بھی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ ایسے کام سے جس سے بندہ اپنا منہ چھپاتا ہو, کسی کے سامنے ہونے کے لیے کھڑا نہ ہو, کسی کو اپنی بات کا پتہ چلنے سے ڈر جاتا ہو, ہر بات کو چھپاتا پھرتا ہو, وہ سر عام اعلان کرتے تھے. اس سے بڑی بھی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ لیکن جب وہ لوگ اسلام میں آئے, جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, تو میرا رب پھر کیا قرآن میں فرماتا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں, لا الہ الا اللہ پڑھ لینے والوں, حج بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے حجات کے بتوں کو توڑ دینے والوں, منہ پھیر لینے والوں, حجات کے بتوں کو پھینک دینے والوں, بارشوں کے بتوں سے ان کے گلے گردنے کاٹ دینے والوں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں تم پہ راضی ہوں, اور جب تم میرے پاس پہنچو گے تم بھی راضی ہو جاؤ گے. ہمارا کوئی ایسا عمل جہاں جو ہم بیٹھے ہیں ابھی سانس نکل جائے, کوئی ایسا عمل ہے جس کو دیکھ کر رب راضی ہو جائے؟ کوئی ایسا عمل؟ میں جو رہا ہوں, اگر پتھر کا واقعہ آپ نے سنا ہے, 3 لوگ پھنس جاتے ہیں, اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. میرے پاس کوئی ایسا واقعہ ہے, کوئی ایسی نصیحت ہے, کوئی ایسا عمل ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اب تک کیا ہو تو پتھر تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. بھائیو اللہ کی قسم بڑے سخت معاملات ہیں, لیکن آسانیاں بھی بڑی ہیں. میرے رب نے اپنے بندوں کے لیے آسانی وہ رکھی ہے اگر وہ توبہ کر لے تو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیا بندہ بنی اسرائیل کو سے کہا, یا رسول اللہ علیہ وسلم بڑے گناہ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, معاذ بن جبل اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک بندے کے اتنے گناہ ہوں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں, لیکن وہ توبہ کر لے, رب کے سامنے جھک جائے, معافی مانگ لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, رب فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں, مجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. اور بھائیو ہماری پوزیشن یہ ہے, ہم ایک دفعہ ہی دعا مانگتے ہیں اور وہ جا کے 27ویں رات کو مانگتے ہیں رمضان میں. وہ ہم نے طے کی کہ 27ویں رات میں کس مسجد میں تراویحوں کے بعد اچھی دعا کون کرواتا ہے.
جو 15-20 منٹ رلاتا ہے اس کے پیچھے جا کے دعا مانگنی، اس کے بعد پورا سال نہ قرآن کھولنا ہے نہ دعا مانگنی ہے۔ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، وہ جو رب کے سامنے جھکتا نہیں، جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ پوری زمین بھر جائے، رب کے سامنے جھک جائے، شرمندہ ہو جائے، کہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، کمزور ہوں، معافی چاہتا ہوں، غلطی کر لی ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں میری ہیں نہیں، لیکن تو مالک رحمان اور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، مجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ پھر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ زمین اور آسمان دوروں بھر جائیں، شرک نہ ہو، رب کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہ ٹیکا ہو، کسی کے سامنے اپیل نہ کی ہو، رب کے سامنے جھک جائے، کہا یا اللہ میں دنیا کا 24 سردار نمبردار مزدور کا تیرا بندہ ہوں، کمزور ہوں، لیکن تیرے سامنے آ گیا ہوں، یہ میرا پگڑی والا سر ہے، یہ میری تکبر والی ناک ہے، زمین پر رگڑ دی ہے، رکھ دی ہے، یا اللہ معاف تو کرنے والا ہے، تو بڑا رحمان اور رحیم اور کریم ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رحمان فرماتے ہیں میں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، نیکیوں میں تبدیل کر دوں، مجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ ہم نے کوئی ایسا ماتھا ٹیکا ہے، ہم نے کوئی ایسی ناک رگڑی ہے، مجھے فرصت ہی نہیں۔ کوئی امام نماز 2 منٹ لمبی کروا دینا تو ہم الجھ جاتے ہیں، یار یہ کون سی صورتیں پڑھنی شروع کر دی زور اثر میں، اس میں یہ بڑا ٹائم لگنے لگتا ہے، انتظامیہ کو بات کرنی شروع کر دیتے ہیں، قاری صاحب ہر کی لے کے آگا، انہوں نے کی منصوبہ ہے جی، انہوں نے کوئی چیز اڑ گئی ہے جی، مطلب 2 منٹ نماز لمبی ہو جائے تو ہم الجھ جاتے ہیں۔ اور بھائیو یہ اس دنیا کے لیے ہم نہیں آئے، اصل دنیا تو پیچھے والی جس پہ ہم نے جانا ہے، یہ تو عارضی دنیا ہے، اصل تو تیاری اس دنیا کی ہو رہی ہے۔ تھوڑا وقت دے کے اللہ آپ کو بڑی نعمتیں دینا چاہتا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہیں، ہم اس کی تیاری کریں۔ یہاں جو رب نے دینا وہ دے رہا ہے، لیکن ہم اس سے آگے بڑھ کر نہ جائیں، ہم اخلاقی طور پر چلیں۔ دیکھو نا حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وسلم وہ خاتون ہے نا وہ بہت صدقہ کرتی ہے، اندھیری کی طرح صدقہ کرتی ہے، نمازیں بھی وہ بڑی پڑھتی ہے، سجدے اس کے بڑے ہیں، اور رکوع اور قیام اور اس کے بعد نفل نوافل بڑے ہی کرتی ہے، لیکن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو کوئی ملتا ہے نا تو وہ بڑی بدتمیزی کرتی ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس کی نمازیں بہت لمبی ہیں، اس کے سجدے بہت لمبے ہیں، نوافل بھی بڑے وہ ادا کرتی ہے اور صدقہ بھی وہ بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے، جس کو پکڑتی ہے گردن سے ہی پکڑتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں بستی کی خاتون ہے نا، وہ کمزور سی خاتون ہے، وہ نمازیں بھی جو فرض ہیں وہی پڑھتی ہے، جو عبادت اللہ نے فرض کی ہے نا وہی پڑھتی ہے، تو صدقہ وہ کرتی ہے جو کھجور کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا اس سے بھی چھلکا اتار کے کرتی ہے، لیکن جب کوئی اس کے پاس جاتا ہے اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمت دی ہے اخلاق والی کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اب ہم سب غور کریں ہمارا اخلاق کیسا ہے، جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو میرا اخلاق کیسا ہوتا ہے، اور جب مجھے کوئی نعمت ملتی ہے تو میرا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ جب نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے یہ میں نے کمایا ہے، یہ میرا حصہ، میں نے یہ کام کیا تھا اس میں اتنی پرافٹ آ گئی ہے، پھر نہیں کہتا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اگر کہے گا بھی تو ایسے اوپر سے یہاں سے اوپر نہ کہے گا کہ چلو دھوکہ دیتا ہے نا، تو کہتا ہے یہ میں نے یہ کام کیا اس میں 10 لاکھ بچ گئے، 20 لاکھ بچ گئے، زیادہ بچ گئے، تھوڑے بچ گئے، یہ کہے گا یہ میری محنت ہے، اور جب پھنستا کہتا بس نا تقدیر میں یہ لکھا تھا، آزمائش آنی تھی اللہ کی سے آ گئی ہے،
پھر اللہ پر نہیں جائے گا، پھر کہے گا اللہ کی طرف سے تھا۔ تو جب نعمت دیتا ہے اللہ، پھر کہتا ہے اللہ جی میں نے یہ کام کیا تھا، میرے اندر صلاحیتیں ہی بڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول فرمایا جس کا اخلاق بہت اچھا ہے نا، اس کے لیے یہ نعمت ہے۔ اب ہم سب نے غور کرنا ہے، ماشاءاللہ نوجوان بھی بہت بیٹھے ہیں یہاں، جب بچہ کمانا شروع ہوتا ہے نا، اس کا سب سے پہلے اس کا اخلاق گھر میں بگڑتا ہے۔ جو باپ اس کے لیے کما کما کے کمر کی تھکاٹیں لے کے بیٹھ گیا ہے نا، جو ماں چولہے پہ بیٹھ کے اس کے لیے لکڑیوں پر کھانے پکا پکا کے اسے اپنی آنکھیں نبینا کر لی ہے نا، یا تھک گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، بیٹوں کی ترقی کے لیے محنت کر کے، دعائیں کر کے، بلڈ پریشر کی مریض، شوگر کی مریض اور بہت ساری بیماریاں، اب یہ بچہ ان کو سمجھاتا ہے کیونکہ کمانا شروع کر دیا نا، ان پر روک ڈالتا ہے پہلے۔ تمہیں کیا پتہ ہے معاشرے میں کیسے رہتے ہیں، گھر کی صفائی تم لوگوں سے صحیح نہیں ہوتی، جو تیرے پیمپر اتار رہی تھی آج تو کہتا ہے کہ تم سے صفائی ٹھیک نہیں ہوتی، تمہارے برتن صحیح نہیں پڑے ہوتے۔ اصل میں وہ باہر سے اپنے اوپر والے لوگوں کو دیکھ کر وہ سٹیٹس بناتا ہے، تھوڑا سا معاشرے میں اوپر آتا ہے، اس سے بڑے معاشرے میں چلا جاتا ہے، دوسرے گھروں کے وسائل دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں کیوں نہیں ہے۔ اور پیارے بھائی تیرے گھر میں وان والی منجی ہے اور تو بیٹوں کی بات کرتا ہے، تیرے سادہ ماں باپ ہے اور تو کہتا ہے لگزی ماحول میں چلے جائیں، تیرا برکت والا گھر ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں اس کو بگاڑ کے رکھ دوں، اور اپنے ہی ماں باپ پر روک ڈالتا ہے، اور باہر آ کے جس کا تیرا لین دین ہے اس سے تیرا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بوڑھے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، اور تو ان کو جھاڑ کر بیٹھ جائے آپ کو کیا پتہ ہے کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے۔ سب سے پہلے انسان کے اخلاق کا اس کے گھر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنے گھر میں کیا اخلاق ہے، پھر آگے بات چلتی ہے۔ آرٹیفیشل اخلاق تو بھائیو آرٹیفیشل چیزیں تو بہت ملتی ہیں جن کا ریٹ نہیں ہوتا، ان کی قیمت نہیں ہوتی، نہ ان کی معیار اور مدت ہوتی ہے۔ اصل چیز کی مدت بھی ہوتی ہے اور قد بھی ہوتا ہے اور وزن بھی ہوتا ہے، قیمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھیں کہ میرا اخلاقی طور پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیونکہ بہترین نمونہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول کی زندگی سے کیا سیکھا ہے؟ صفائی، میں کوئی ایک موضوع آپ لیتے جائیں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کر رہا ہوں اللہ کرے کوئی بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ ہم خود صفائی نہیں رکھتے۔ میں اپنے گھر کو بہت صاف ستھرا دیکھتا ہوں، اپنے ملک کو گندا کر دیتا ہوں، آئس کریم کھائی ہے پھینک دیتا ہوں، گنڈیری چوسی ہے پھینک دیتا ہوں، مطلب چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام بھی آپ لے لیں، ہم نے اپنے روڈوں کو گندا کیا ہے، ہم نے ماحول کو خراب کیا ہے۔ تو بھائیو جب یہ ماحول بنے گا تو پھر ہم اوپر نہیں آ سکیں گے، ہم اخلاقی طور پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، وہاں صفائی بڑی ہے، وہاں کچرا نظر نہیں آتا، اور بھائیو ان لوگوں نے آپ کے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے، انہوں نے سیرت اپنا لی ہے، صرف عمل نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر نہیں اس بات کو نہیں مان رہے وہ، باقی سب کچھ انہوں نے مان لیا ہے، اور ہم نے پڑھ لیا ہے، مان کچھ بھی نہیں رہے۔ کوئی یہاں پر آئے اور آگے کہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لبرٹی کے لوگوں، تو یہ میں قرآن پڑھا ہے، یہ میں نے کھول دیا ہے، اس پیج کا مجھے آپ ترجمہ کر دیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو تھوڑا سمجھا دیں گے اس کو۔ مسلمان ہیں، پیدائشی طور پر ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، اسلامی میرے ماں باپ مسلمان تھے، میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، میرا گلی محلہ ملک مسلمانوں کا ہے، میں بچپن سے لے کر ابھی تک قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ بندہ مجھے کہتا ہے مجھے اس پیج کا ترجمہ کر دو، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، سکھا دو گے؟ غور کریں نا، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہے، میرے باپ باپ نے مجھے مسجد میں بھیجا، جاؤ بیٹا پارا پڑھ کے آؤ، میں نے الف با تا پھر جوڑ کر کے پھر میں نے قرآن پڑھا، 3-4 سال میں نے قرآن پڑھ لیا، میرے ماں باپ بہت خوش ہوئے، آج میرے بیٹے کی آمین ہے، پہلی دفعہ قرآن ختم کیا ہے، قاری صاحب کو ڈبہ مٹھائی کا نال 10,000 روپیہ، نال ایک سوٹ دیا، محلے میں دیگ اتاری، میرے بٹے افضل اللہ نے قرآن ختم کر لیا جی، یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے ذبی اللہ کی قرآن کے اوپر کیا تربیت کی ہے؟ یہ میرا حق تھا کہ میں نے پڑھا دیا ہے، لیکن اب اس کے آگے جو چاہیے
جس معاشرے میں اس نے جانا ہے، جس میں اس نے پریکٹیکل زندگی گزارنی ہے، اور وہ پریکٹیکل زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ دنیا کا کاروبار وہ کرے گا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام شام کی منڈی میں جا کے کھجوریں سیل کیا کرتے تھے، یہ بھی کرے گا۔ ہر بازار میں جائے گا، ہر گلی محلے میں دکان کھولے گا، کاروبار کرے گا، لیکن معیار کیا ہوگا؟ سبق کس سے لینا ہے؟ حرام اور حلال کی تمیز کون بتائے گا؟ قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ وقت پر عبادت کا کرنا کون بتائے گا؟ اللہ کے رسول کا فرمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ کا قرآن۔ اور مجھے پتہ ہی نہیں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر میں جگاڑ لگاتا ہوں، دنیاوی جگاڑ میرے چلتے ہیں۔ اور بھائیو، یہ محمدی مسلح پر بیٹھنے والا امام جس کو ہم ملا مولوی کہتے ہیں، جب چاہتے ہیں نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں رکھ لیتے ہیں۔ اور کبھی اس سے ہم نے پوچھا ہے کہ الف اللہ تھا، ہم نے الف سے اللہ تھا، بے سے بسم اللہ تھا، ہم نے الف نار بنا دیا، بے بکری کر دیا۔ بے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ کہ اللہ ہمارے کام میں برکت ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، یا اللہ تیرے نام کے علاوہ کسی کام میں برکت نہیں ہے، میں رزق کے حلال چاہتا ہوں، میں نے اس کو بکری بنا دیا ہے۔ تیز تلوار تھا، ہم کدھر لے گئے تیز کو؟ ٹوپی، وہ جس قائد اعظم جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑی ایفرٹ کی ہے، اب اس کی ٹوپی کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہر جج کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے۔ کرسی اٹھاتا ہے پیچھے کھینچتا ہے، کرسی اٹھاتا آگے کر دیتا ہے۔ یہ ہم ٹوپی کا احترام کر رہے ہیں۔ تلوار تو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دی نا، تو ٹوپی کو ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو بھی ہم نے زمین کے نیچے پھینک دیا ہے۔ کافروں نے ہم سے بدلہ لیا ہے، جو تمہارے لیڈروں نے تمہارے اسلام کے لیے، تمہارے ملک کے لیے محنتیں کاشیں کی تھی نا، ہم نے اس کا کلچر یہ دے دیا، اس کی شیروانی تھی، اس کا لباس تھا، ہم نے تمہیں چوکی دارے پہ کھڑا کر دیا۔ کسی اچھے ہوٹل میں چلے جائیں، اس کو پاگڑ ڈلوا دے گا۔ جو آپ کے چودھری سردار نمبردار، جو گاؤں کے سردار وڈیرے فیصلے کرتے تھے دین اسلام کے اوپر، ان کو ہم نے بڑے بڑے ہوٹلوں کے باہر کھڑا کر دیا ہے پگڑیاں دے کر۔ اس طرح برطانوی یورپ نے ہمیں گندا کیا ہے، اور ہم سمجھ ہم نے کلچر لے لیا یہود النصارہ کا، دبا یہود النصارہ کا۔ یہ الف نار بے بکری پڑھانے والا امام ملا مولوی، اللہ کی قسم یہ محمدی مسلح پر کھڑا ہے، اس نے ہماری تربیت کرنی ہے کہ بیٹا الف اللہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب ایک گندا قطرے تھے 120 دن تک ہم ماں کے پیٹ میں، جب خون ایک جسم کا ایک لوٹڑا بن گئے نا، 3 قسم کے اندھیرے تھے، تو نہیں جانتا تھا تجھے خوراک کہاں سے آنی ہے، میرے رب نے تجھے عطا کی ہے۔ جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا، میرے رب نے تیرا دھیان ماں کی چھاتی کی طرف کیا، تو نے دودھ پیا، جوان ہوا، برادری حیثیت حمیت مل گئی، تجھے نام مل گیا۔ اب وہ پوچھے گا امام صاحب پھر اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تو اس کے سامنے سجدہ کر۔ تو سجدے کا پتہ ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سجدہ کر سکیں۔ تو کہتے ہیں ہم بڑی ترقی میں ہیں۔ ملک کا کیا حال ہے؟ ہماری معاشرت حج کو لے کھا رہی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹیں پڑھ لیں، اللہ کی قسم ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ 40% غربت کے 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہر پورا میڈیا لگا ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے، یہ پٹاری سے سانپ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، اس بات پر زور پڑا ہوا ہے، یہ سانپ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم ہمیں عقل کے ناخن لینے ہوں گے، جو پاکستان کے مخلص لوگ ہیں ان سے بیٹھ کر مشورہ کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو آنے والی نسلیں ہم پر افسوس کریں گی کہ ملک تو افراتفری میں پڑا ہوا تھا، بیڑا غرق ہو رہا تھا، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا، 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ غریب مارا گیا ہے، سفید پوش کی قسطیں باہر آ رہی ہیں، چوری ڈکیتی زنا بدکاری عام ہوتی جا رہی ہے، اور ہم سوچ ہی نہیں رہے۔ ہم یہ پوچھیں سانپ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، اور پورا میڈیا اس کے اوپر لگا ہوا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو اس بات کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سبب کیا ہے؟ بھائیو، ہمارے ملک کا سب سے بڑا فقدان کیا ہے؟ جب یہ حکومت بنی نا، تو انہوں نے 15 دن کی حکومت لگا لیں، 15 ماہ کی حکومت لگا لیں، ایک قانون پاس کر دیا جو کھلی جنگ ہے۔ جو 50 کروڑ روپے کا فراڈ کرے گا اسے پکڑا نہیں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ بولے بیٹے کو سفارش بنا کر قبیلے والے لاتے ہیں
کہ اللہ کے رسول سے میری سفارش کر دو، ہماری بچی سے غلطی ہو گئی ہے، چوری کر بیٹھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس کی سفارش کرتے ہو؟ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ وہ فاطمہ رضی اللہ کون ہے؟ جنت میں حوروں کی سردار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور یہ ہمارا پارلیمنٹ جس کو ہم نے ووٹیں دے دے کے شعور والے لوگ بنا کے پارلیمنٹ یہ قانون بنائیں گے، پاکستان ترقی کرے گا، یہ دنیا کے ملکوں کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا ملک اوپر نکلتا جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی، دنیا پاکستان کے اندر ہر نعمت موجود ہے۔ لیکن اس مافیا نے، یہی مافیا، یہی اشرافیہ ہے، اصل میں بد نصیبی یہ ہے، ہمارے ملک کی بد نصیبی یہ ہے، مافیا بھی یہی ہے، اشرافیہ بھی یہی ہے۔ چینی جب سٹاک ہوتی ہے، جب ملتی نہیں مارکیٹ میں تو کون کرتے ہیں؟ نہ میری مل ہے نہ آپ کی مل ہے، وہ پارلیمنٹرین ہوتے ہیں۔ گندم کا مسئلہ بنتا ہے، کون خرید کے اٹھا لیتا ہے؟ یہی لوگ ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں یہ۔ مطلب پاکستان کی کوئی چیز بھی آپ لے لیں، جب وہ سٹاک ہوگی، چھپائی جائے گی تو اس کے اندر کس کا ہاتھ ہوگا؟ آپ اور میرا تو نہیں ہے۔ جن کو ہم نے ووٹ دے کر بٹھایا نا، یہ پاکستان کا قانون بنائیں گے، ترقی کی راہ پر چلائیں گے، وہی بیڑا گر کر رہے ہیں۔ یہی مافیا، یہی اشرافی ہے، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ اور پیارے بھائیوں، سوچنا پڑے گا، اس طرف آنا پڑے گا۔ ایک طرف وہ ہے ہاتھ کٹ جائے گا چوری کے کٹ کرنے پر، اور ادھر پاس قانون پاس اور اللہ کے قانون کی بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ جو 50 کروڑ روپیہ کھا لے گا، چوری کر لے گا، فراڈ کر دے گا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں، کہتے ہیں حمص کا گورنر بننا ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں تمہیں حمص کا، یہ گورنر، پاکستان کے گورنر، پاکستان کے وزیر اعظم جو بھی بن جاتا ہے نا، فوراً کہتا ہے لندن چلے جائیں، کہ آپ ویزا لگوائیں، گرین پاسپورٹ پر ریڈ رنگ کی مورے لگوائیں، کل کو اتر تو جانا ہے، کیس بننے ہیں، بھاگ کے باہر چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا آدمی جا کے سلفیاں بناتے ہیں، بتاتے ہیں جی ہم سیر کر رہے ہیں۔ ایک کو وزیر خارجہ بنا دیا، اس نے 3 ماہ کے اندر 75 کروڑ کی ٹکٹیں ہی لے لی، ملکوں کی سیر کر لی۔ یہ پاکستان کے حکمران ہیں۔ بلایا، کہا تم گورنر ہو، جاؤ جا کے حمص کو سنبھالو۔ رونا شروع ہو گیا۔ یہاں تو ہم پیسے دے کے بنتے ہیں نا، تو وہاں وہ رونا شروع ہو گیا۔ عمر نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میں تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو کہا جب مجھے خلیفہ بنایا جا رہا تھا، جب میرے سر پر تم تاج رکھ رہے تھے، جب یہ میرے اوپر تم مدینہ کی ذمہ داری ڈال رہے تھے، اس وقت تو بڑے مشورے دے رہے تھے کہ آپ سے اچھا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا حق بنتا ہے، آپ آگے آئیں، آپ مدینے کو سنبھالیں اور اسلام کی ریاست کو آگے چلائیں۔ تو اب اس وقت جب مجھے ضرورت ہے اپنے بھائیوں کی کہ جو جا کے میرٹ پر فیصلے کریں، جو علاقوں کو سنبھالیں، اس کو مینج کریں، تو تم کہتے ہو میں سنبھال نہیں سکتا، جاؤ سامان پکڑو نکلو، جا کے حمص سنبھالو۔ جاتے ہیں، سامان بہت زیادہ تھا۔ ایک کپڑا لیا جو قاری صاحب سر پہ باندھتے ہیں، اس کو کھولا، اس کے اندر اپنی ایک دیجکی، ایک پرات اور ایک پلیٹ اور ایک پیالہ پکڑا، اس میں ڈالا اور باندھ کر لکڑی کے اوپر کندھے پہ رکھ کے بیوی کو ساتھ لیا، حمص چلے گئے۔ کچھ وقت گزرا تو لوگ امیر المومنین کے پاس آ گئے، خط لکھا انہوں نے یا خود آ گئے، کہا جی ہمیں بڑے مسائل ہیں، ہمارا جو خلیفہ ہے نا، وہ جب رات کو دروازہ نوک کرتے ہیں نکلتا ہی نہیں، باہر ہی نہیں آتے، ہفتے میں ایک دفعہ وہ لیٹ آتے ہیں، عدالت میں دیر سے پہنچتے ہیں۔ جب وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انہیں مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، ان کو دورہ پڑ جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، امیر المومنین نے اشرفیاں لی، پوڑی میں بند کی، کہا جا کے حمص کے گورنر کو دے دینا، اور خط میں لکھا کہ اپنی ضروریات پوری کرو۔ جب اس کو وہ خط ملا اور وہ اشرفیوں کی پوٹلی ملی، وہ تو چیخیں مارنی شروع ہو گیا۔ اپنی بیوی کے پاس کہتے ہیں ہم برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے۔ بیوی نے کہا کیا مجاہدین کو جہاد میں شکست ہو گئی؟ کہا نہیں، اس سے بڑا کام ہو گیا ہے۔ کیا خلیفہ دنیا سے چلے گئے؟ کہا اس سے بھی بڑا کام ہو گیا، تو بتاؤ کیا کام ہو گیا ہے؟ کہا تم میرا ساتھ دو گی؟ ہاں میں تیرا ساتھ دوں گی۔ کہا یہ دولت ہمارے گھر میں آ گئی، اب یہ ہماری آخرت برباد کر دے گی۔ کہا تم میرے ساتھ چلو، اس کو ہم تقسیم کر کے آتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، ساری پوڑی تقسیم کر کے، درم و دینار تقسیم کر کے واپس گھر میں آ جاتے ہیں۔
پھر فرقت گزرتا ہے، وہ پھر خط لکھتے ہیں، بلکہ وفد بن کے عمر کے امیر المومنین کے پاس آتا ہے، امیر کہتے ہیں میں فلاں دن کو آپ کے پاس آؤں گا، امیر المومنین پہنچ جاتے ہیں، بلا لیتے ہیں اس کو بھی اور کہتے ہیں بھی تمہارے بارے میں یہ لوگوں کی رائے ہے۔ اچھا، امیر المومنین نے کہا کہ سب سے پہلے تم لوگ مجھے لسٹ بنا کے دو کہ تمہارے علاقے میں سب سے غریب کون ہے، تو کس کا نام لکھا؟ خلیفہ وقت کا، گورنر کا وقت کا نام لکھا۔ اللہ اکبر۔ کہا تمہارے بارے میں یہ مقامی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو، تمہیں مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، لیکن آج لوگوں نے سوال کر دیا ہے، بتانا ضروری ہے، ان کے ذہنوں میں اشکال نہ رہ جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دھوکے سے 10 قاریوں کو لیا گیا، اس سے پہلے 72 قاریوں کو صحابہ کرام کو لے کر جب کافروں نے قتل کر دیا، پھر اس کے بعد پھر مکہ کے کافر گئے اور انہوں نے جا کے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ ہم آپ کے قانون کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے فرمان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ ایسے لوگ دے دیں جو ہماری تربیت کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے ڈر تو لگتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ تم میرے پرانے قبیلے خاندان کے لوگ ہو۔ 10 قاریوں کو دے دیا، 8 کو ہم نے رستے میں شہید کر دیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے صحابی کو لے کر جب مکہ کی طرف چل پڑے، رستے میں ہم نے ایک اور کو شہید کر دیا۔ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مکہ کے اندر لے کے جاتے ہیں، ہم ان کو زنجیروں میں باندھ دیتے ہیں، پورے مکہ کے اندر سردار اعلان کرواتا ہے مکہ کے لوگوں آج گھر میں کوئی نہیں رہے گا، نہ کوئی بوڑھا رہے گا، نہ کوئی بچہ رہے گا، نہ کوئی عورت رہے گی، سارے مکہ کے چوک کے اندر جمع ہو جاؤ اور ہر بندہ اپنے گھر سے کچھ اٹھا کے لائے گا، کوئی تلوار لے کے آئے گا تو کوئی خنجر لے کے آئے گا، اور جس کو کچھ نہیں ملتا وہ رستے سے پتھر اٹھا کر مکہ کے چوک کے اندر دوڑ کر لگاتا ہوا آئے گا۔ میں ممبر اسٹیج کے اوپر کھڑا ہوا تھا، میں بھی ان لوگوں کے اندر شامل تھا جب شور مچ رہا تھا کہ خبیب کے ٹکڑے کر دو، اس کا انگ انگ کاٹ کے رکھ دو، اس کی ناکیں نکال کے رکھ دو۔ ادھر خبیب کو لایا جاتا ہے اور رسے کے اندر جکڑا ہوا خبیب میدان کے اندر آتا ہے اور ایک ہمارا ساتھی آگے بڑھ کے کہتا ہے خبیب بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے، پوری ہم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میری کوئی دنیا کی خواہش نہیں ہے، میں سائیکل سے موٹر سائیکل پر نہیں آنا چاہتا، میں گاڑی اور بنگلے کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کا بینک بیلنس نہیں چاہتا، مجھے چاہیے تو 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی تو جلدی میں پڑھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے خبیب آج تک ایسا ہوا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی ہو، ایک رب کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو اور بیت اللہ کے بتوں کو توڑ دینے والا ہو، نبی کے ساتھ چلنے والا ہو، اتنی جلدی میں نماز پڑھ دے، اس بات کو ہم نہیں مانتے۔ اور آج ہم گاہک آ جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بہن کی شادی آ گئی مسجد سے ہفتے کے لیے روٹ گئے، اور جب ہمارے گھر میں مہمان بیٹھے ہیں ہم کوئی نہیں نماز پڑھتے، جب گھر میں کوئی مہمان آ گئے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر کہتے ہیں خبیب آج تک ایسا ہوا نہیں کہ کوئی اتنی جلدی میں نماز پڑھ دے۔ کہتا ہے بڑی لمبی نمازیں پڑھی ہیں، تمہارے ذہن میں خیال نہ آ جاتا کہ خبیب نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر دیا۔ پکڑتے ہیں، پلر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، ایک کافر آگے بڑھتا ہے، وہ پاؤں کی انگلیوں کے پورے کاٹ دیتا ہے، دوسرا بڑھتا ہے اوپر جا کے وہ پیڑ میں خنجر مارتا ہے، انتھڑیاں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی ناک کاٹ رہا ہے تو کوئی آنکھیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جب چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو خبیب آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس بات کا گواہ ہو جا، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا، تیرے سامنے جھک جانے والا، باوجداد کے دین کو چھوڑ کے آ جانے والا آج تیرے دین کے لیے کٹ گیا ہے۔ میری تجھ پر 2 قسمیں ہیں، ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دینا کہ میرا ان لوگوں سے بدلہ لے لینا، اور دوسرا یا اللہ میری لاش ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اللہ کی قسم جو اللہ کے سچے بندے ہوا کرتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو موڑا نہیں کرتے۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر اعلان کرتے ہیں میرے ساتھیوں کون ہے جو خبیب کی لاش کو لے کے آئے گا، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، میں خبیب کی لاش کو لے کے آؤں گا۔ ادھر مدینہ مکے کا سردار اعلان کرتا ہے مکہ کے لوگوں کوئی خبیب کی لاش کو نہیں اتارے گا،
یہاں اس کو پرندے کھائیں گے، دنیا کے اندر عبرت کا نشان ہوگا۔ کوئی اسلام کی بات نہیں کرے گا، جب اس کی موت کو دیکھے گا ڈر جایا کرے گا۔ تو ادھر وہ آتا ہے، دوپہر کا وقت تھا، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، کہتا ہے میں پلر پہ چڑھتا ہوں، میں رسے کاٹنے شروع کرتا ہوں۔ جب میں نے آخری رسہ کاٹا، خبیب کی لاش میرے ہاتھ سے گرتی ہے، زمین پر جا کے گرتی ہے۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ زمین کھلتی چلی جا رہی ہے، خبیب اس کے اندر چلے جاتے ہیں، نہ وہ میرے ہاتھ میں آتے ہیں نہ وہ مکہ کے لوگوں کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ پھر 10 رمضان کو اللہ نے مکہ بھی فتح کروا دیا۔ لیکن جب یہ بتایا، حمص کے گورنر نے کہا میرا مسئلہ یہ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اس وقت میں جہالت میں تھا، کہیں اس بات سے میں پکڑا نہ جاؤں۔ کہا رات کو میں اس لیے باہر نہیں نکلتا کہ سارا دن میں نے ان کے مسائل کے دیا ہے، اور رات کو میں اللہ کے سامنے قیام کرتا ہوں، کوئی غلطی ہوگی ہے تو یا اللہ معاف کر دینا، اگر مجھ سے میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کہا میں ایک دن ہفتے میں اس لیے نہیں آتا، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، میں نے گھر میں گڑھا کھودا ہوا ہے، میں کپڑے اتار کے اپنی بیوی کو دیتا ہوں، وہ دھوتی ہے، خشک ہوتے ہیں، پہنتا ہوں، پھر باہر نکلتا ہوں۔ اور میں لیٹ اس لیے آتا ہوں، میرے گھر میں بڑے ملازم ہیں، بڑی لمبی قطاریں ہیں، کوئی آٹا گوندھ رہا ہے، کوئی صفائیاں کر رہا ہے، کوئی گاڑی کو کپڑے مار رہا ہے، کوئی میرے بچوں کو نہلا رہا ہے۔ نہیں، کہا میرے گھر میں ملازم نہیں، بیوی میری بیمار ہے، میں آٹا خود گوندھتا ہوں، جب پنیر آتا ہے اس کو روٹی بنا کے دیتا ہوں، پھر میں آفس آتا ہوں۔ یہ زندگی ہیں، اس طرح معاشرے بنتے ہیں، اس طرح آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جی 2 اعلان ہیں، ایک بھائی ہے ان کے گھر میں گھر والی بیمار ہے، اور ایک ہمارے ظفر اقبال بھائی ہیں، نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور جو بیماری آئی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دے۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں رضا اللہ بھائی، وہ بھی ہیں، ان کی یہ بہت کمزور ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، انتظامیہ نے کہا ہے کہ اعلان کر دیجیے گا، آپ سب بھائی ان کے ساتھ ضرور تعاون کر کے جائیے گا، یا ادھر پہنچا دیجیے گا، یا پیچھے وہ آصف بھائی ہیں ان کو دے دیجیے گا۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، ہم سب کو صرف اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کسی پر تنقید کرنے کی بجائے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے نا، دوسرا ہمیں دیکھ کر اپنی تربیت کر لے گا انشاءاللہ، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کی مثالیں دیکھنا، جو بندہ رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ رحمان پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے مانگ، پھر وہ جبرائیل السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر اور دوسروں کو بھی کہہ دو اور دنیا میں اعلان کر دو۔ کسی مسجد کا اعظم مسجد کا اسپیکر کھل کے نہیں ہوتا کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ بڑا نفیس بولتا ہے، اس کا تعلق بہت اچھا ہے، جی لوگوں سے لینا دینا اس کا بہت اچھا ہے، یہ ویہار کا بہت اچھا ہے، یہ وصف ہیں، یہ لوگوں کو دلوں میں اللہ تعالیٰ بٹھا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے سب کے گناہ معاف فرما دے، ہماری سب کی کمیوں کوتاہیوں غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، ہمارے گھروں کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما لے، ہمارے گھروں کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ ہماری عزتوں کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی مدد سے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جو تیرے گھر میں نہیں جا سکے، یا اللہ تو ان کو توفیق عطا فرما، وہ تیرے گھر میں جائیں اور پاک مال سے تیرا گھر کی زیارت کریں۔ یا اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم جب تیرے پاس پہنچیں
تو ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر کے بنا پوچھے اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ